کسی مشکل سچویشن کا سامنا کرتے ہوئے یا کسی بحث میں کسی معاملے میں مضبوط دلائل کے ساتھ بولنے کے لیے ڈرے بغیر بات کرنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سکل ہے۔ یا آپ نے کسی سے اپنی بات منوانی ہو، اپنی رائے پیش کرنی ہو، تو آپ سوچتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ جس طرح بہت سے لوگ کئی جگہوں پر بنا خوف کے، بنا جھجکے بات کرتے ہیں پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ، وہیں پر کچھ لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور ان میں بات کرنے کا اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ بات کرنے کے دوران دوسروں کے سامنے ان کا منہ سکھنے لگتا ہے، نروس ہو جاتے ہیں، ان کی سانس اٹکنے لگتی ہے اور ان کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے ان لوگوں کی کہ وہ اپنی بات اور اپنا موقف دوسروں کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتے، ہچکچاتے ہیں، ہیسیٹیشن فیل کرتے ہیں۔ تو آخر ان سب کی وجہ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں کچھ 4 موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ اپنا کمیونیکیشن پوائنٹ بیٹر کر سکتے ہیں اور کانفیڈنٹلی اپنی بات سب کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو سبھی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس بہت ہی امپورٹنٹ، ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو اکنالج کیجئے گا۔ ویسے تو موسٹلی میں آپ کے ساتھ موٹیویشنل اور انسپائریشنل بیس کنٹینٹ ولاگز ہی شیئر کرتی رہتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اپنے لائف کی اپڈیٹس بھی ساتھ میں شیئر کروں۔ سو لیٹس اسٹارٹ اور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک اگین ٹو دی چینل۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل اینڈ فائن۔ الحمدللہ آئی ایم فائن آلسو۔ اور جی ہاں، میری پیاری سی اس خوبصورت سی یوٹیوب کی فیملی کو ایک بار پھر گزشتہ عید مبارک۔ عید گزر چکی ہے اور گرمیاں اسی طرح سے اپنی پیک پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عید کہیں پر بھی اتنا زیادہ آنا جانا اور سوشل گیدرنگز نہیں ہو سکیں، اور میری طرح کے جو لوگ ایک سے دوسرے سٹی ٹریول کرتے ہیں یا جن کا ہوم ٹاؤن، جن کی ہوم لینڈ دوسری ہوتی ہے، تو ان کے لیے کافی ہرڈلز ہو جاتی ہیں۔ لیکن خیر الحمدللہ بہت اچھے سے عید گزر گئی، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کی عیدیں خوشیوں سمیت اور اپنی تندرستی صحت کے ساتھ اپنے پیارے خوبصورت رشتوں کے ساتھ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ گزاریں، آمین اللہم آمین۔ تو جی یہاں پر آج بن رہے ہیں جی قیمہ کریلے، لیکن یہاں پر آئی تھنک میں نے اپنا پروگرام جو ہے وہ چینج کر دیا تھا، کیونکہ میں نے یہاں پر صرف سمپل کریلے کی ریسپی سٹارٹ کر دی تھی، لیکن ان کو فرائی کر کے میں نے رکھ لیا تھا نیکسٹ ان قیمہ کریلے شامل کرنے کے لیے۔ مگر یہاں پر مجھے کیونکہ پراپرلی ریسپی سٹارٹ کرنی تھی اور یہ کافی ٹائم ٹیکنگ ریسپی ہوتی ہے، اس کے لیے کافی انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں اور ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اور میری بالکل بھی ایسی عادت نہیں ہے کہ اگر جو مجھے فری ٹائم ملا ہے تو اس میں ٹی وی پر بیٹھ جاؤں، چینل سرچ کرتی رہوں، یا پھر میں ریلز کو سرچ کرتی رہوں اور اپنا جو ٹائم ہے میرے پاس اس کو میں ضائع کروں۔ میں ایسے اپنے کام نپٹا لیتی ہوں جن کو میں چینل ورک کے ساتھ ایٹ اے ٹائم مینیج نہیں کر سکتی، تو ایکسٹرا کام کر لیتی ہوں۔ بیفور موونگ ٹو دی ٹاپک، یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنی آسانی اور ٹائم سیونگ کے لیے کچن میں کچھ کام کرتے ہوئے کچھ ڈیلی روٹین کے جو ایسے آئٹمز ہوتے ہیں ان کو اگر پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لیا جائے نا، فار ایگزامپل ٹماٹو پیسٹ بنا لینا، جنجر گارلک پیسٹ بنا لینا، کری مسالہ اور دوسرے اس طرح کے ڈرائی انگریڈینٹس مسالے جن کو گرائنڈ کر کے رکھ لینا، اور فریز کرنے کے لیے فروزن چیزوں کی تیاری کر کے ان کو فریز کر لینا، آپ سب کے لیے کچن میں گھنٹوں کی کوکنگ کرنے کے ٹائم کو نا منٹس میں کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے جو میری بہنیں سمجھتی ہیں نا کہ اتنا کچھ فریز کر لینا ان ہائیجین ہے وغیرہ وغیرہ، تو دیکھیے اگر ایسا ہوتا نا تو فریج اور فریزر پھر نہ بنائے جاتے، اور ہم کوئی اسٹون ایج میں تو رہ نہیں رہے، اٹس نیوکلیئر ایج، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو اور اپنی ایسی تھاٹس کو ذرا سا بدلیے، چینج کیجیے اور اپنے لیے زندگی کو آسان بنائیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ ورکنگ وومن ہیں یا آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں اور اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ان سب کاموں کے لیے ایکسٹرا ٹائمنگ نہیں نکال سکتی اور آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، تو لاجک بنتی ہے پھر ایسی بات کرنے کی۔ لیکن اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہوتے ہوئے ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ آسانی سے یہ سب کام بھی کر سکتی ہیں۔ کچھ لیڈیز کی تو عادت ہوتی ہے گھر والوں کو، اسپیشلی ہسبینڈ کو، یہ شو کرنا کہ دیکھو میں تو سارا دن کولہے کی بیل کی طرح بس کاموں میں ہی لگی رہتی ہوں اور کھانا بھی گھنٹوں لگا کر فریش ہی بناتی ہوں۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں آپ کی اس لاجک کا۔ گھنٹوں کے کام کو منٹس میں اور لمبے کاموں کو شارٹ کٹ کر کے سگھراپے کو شو کرنا اور ٹائم مینجمنٹ کرنا، یہی آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، نہ کہ آپ کا یہ ایکسکیوز بنانا۔ سو ناؤ لیٹس موو ٹو دی ٹاپک۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بات ایسے کرو کہ دنیا خود بخود تمہیں سننے لگے، اور سنے بھی ایسے کہ سننے والا بھی آپ کے ساتھ اپنے دل کی بات کرنے پر مجبور اور آپ سے مشورہ کیے بغیر رہ نہ سکے۔
سو پوائنٹ نمبر 1 از دیٹ انفیریورٹی کمپلیکس، یعنی خود اعتمادی کی کمی۔ کسی کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرنے میں، بات کرنے میں ہیسیٹیشن کا سامنا کرنا، یہ آپ کے اندر کا کمپلیکس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یعنی اگر ہمارے اندر کسی بھی قسم کی احساس کمتری ہو تو ہم میں بات کرنے کی کوئی بھی ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی، اور سامنے والے سے بات کرتے ہوئے ہم نروس ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہم اپنے باہر کی پرابلمز اور چیلنجز سے اتنا نہیں گھبراتے جتنا کہ ہم اپنے اندر کی کمیوں سے گھبراتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں بات کرنے میں انکانفیڈنٹ فیل کرواتی ہے، جسے ہم اپنے اندر کی کمی کو احساس کمتری کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے خود کو کانفیڈنٹ بنانا ہے نا، تو کسی سے بھی بات کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے اندر کے اس خوف اور احساس کمتری کو آپ نے خود ختم کرنا ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ جو آپ کے اندر کی کمتری ہے، کمی ہے، جو آپ کے اندر کمتری کا احساس ہے، صرف آپ میں ہی نہیں ہے، بہت سے دوسرے لوگوں میں بھی ہے، اور آپ اس میں اکیلے تو نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ، بہت سے مرد حضرات اور خواتین اس احساس کمتری کا شکار ہیں، یعنی لو سیلف اسٹیم۔ تو اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو خود اس احساس سے نکالیں کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں، کسی سے کمتر نہیں ہیں، میں بھی سب کچھ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں جیسا کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم سب انسان ہیں، اور ہم سب انسان اپنے دماغ کے تابع ہیں۔ ہماری پوری باڈی کا سسٹم ہمارے دماغ کے تھرو چلتا اور کنٹرول ہوتا ہے، جو قانون قدرت کے تحت ہے۔ تو اپنی بات پورے کانفیڈنس کے ساتھ کیا کریں، پورے لاجک اور ریزن کے ساتھ۔ آلویز بھی کانفیڈنٹلی دوسروں کے سامنے اپنی لاجک اور اپنی بات کو شیئر کیا کریں۔ موونگ ٹو دی نیکسٹ پوائنٹ، دیکھیں دوسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے آپ میں احساس کمتری ہوتا ہے کسی سے بات کرنے کے دوران، ٹاکنگ فیئرفلی ود کانفیڈنس۔ اٹس نیچرل، جب بھی آپ کے سامنے والا، آپ جب اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کے مائنڈ میں اس کا سٹیٹس، اس کی پرسنالٹی، اس کا رکھ رکھاؤ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ سامنے والے سے مرعوب یعنی کہ امپریس ہو جاتے ہیں، اور اپنا بات کرنے کا اعتماد کھو دیتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے یعنی کہ انکانشیسلی بھی آپ خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتے ہیں، یعنی موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کا کانفیڈنس بالکل لیول جو ہے کانفیڈنس کا وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ کسی کی خوبصورتی، دولت، پہناوا اور رہن سہن دیکھ کر جب آپ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں نا، تو آپ میں احساس کمتری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ جھجک محسوس کرتے ہو۔ آپ نے جب بھی کسی سے بات کرنی ہے نا، تو ان تمام کمپلیکسز کو دماغ سے نکال کر کرنی ہے۔ کون، کیسا، کتنا اور کیوں ہے، یہ احساس کمتری بہت چھوٹا پوائنٹ ہے جسے آپ سدھار سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے۔ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں، کم از کم ان کو تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کچھ باتیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، کسی کی ہائٹ یعنی قد چھوٹا ہے، کسی کا رنگ گورا یا کالا ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، ان سب پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے جیسا ہے آپ اسی میں خوش رہیں۔ دیکھیے، اپنے اندر موجود ان فلاز کی وجہ سے اپنی لائف کو پاز نہ کریں، بلکہ ان فلاز کو ٹھیک کریں اور لائف کو موو آن کریں۔ اپنی گفتگو کو بہتر آپ کر سکتے ہیں۔ اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو خود کوششیں کرنی ہوتی ہیں۔ پیسہ کما کر ہی زندگی بہتر اور آپ اپنا مقام دنیا میں بنا سکتے ہیں۔ بہت ساری اچیومنٹ آپ اپنی لائف میں لا سکتے ہیں۔ اپنی سیلف گروتھ پر توجہ دے کر اپنی پرسنالٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو آپ کی باقی خامیاں خود بخود چھپ جائیں گی، اور خود بخود آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ خود کو بامقصد لائف کی طرف لائیں، خود کو چیلنجز دیں، اور چیلنجز دینے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ گھر بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں۔ نیگیٹو سوچوں کو خود سے دور رکھیں۔ سیک نالج کانسٹنٹلی، دیکھیے لرننگ کی پریکٹس ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے۔ ہر کام میں باقاعدگی انسان کو بہت سے معاملات اور کاموں میں ایکسپرٹ بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کو انگلش میں روانی چاہیے تو انگلش کے ورڈز کو بار بار پریکٹس کریں، ووکیبلریز کو ریڈ کیا کریں، ڈکشنریز کی ہیلپ لے لیا کریں۔ گھر میں اگر کوئی موجود ہے آپ کے ورڈز کو، آپ کے سینٹینسز کو، آپ کی تمام سمری کو سننے کے لیے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر کوئی نہیں ہے تو شیشے کے سامنے ریہرسل کیجیے، بار بار ریپیٹ کیجیے۔ جن الفاظ پر آپ کی گرفت کمزور ہے، ویک ہے، ان کو بار بار ریپیٹ کیجیے۔ ووکیبلری سنیے۔ گوگل بابا زندہ باد۔ ہمیشہ میں آپ کو یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو ان پرسن بالکل آل الون پرابلم ہوتی ہے تو گوگل پر سرچ کریں، آپ کی بہت ساری پرابلمس ایزیلی حل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو بولنے میں پھر جو پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، حرکت میں برکت ہے، تو کچھ کرنے سے کچھ ہوتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کیا ہے، آپ کو بنایا ہے۔ یو آر ون اینڈ اونلی پیس۔ تو آپ خود اپنے لیے قیمتی ہیں، کچھ کریں گے تو کچھ بنیں گے نا۔ آپ کے اندر اللہ کا دیا ہوا اچھا خاصا پوٹینشیل ہے، لیکن جب آپ نیگیٹو سوچوں میں گھر جاتی ہیں تو اس وجہ سے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو آپ بہت خاص ہیں، کچھ تو کریں اپنے لیے۔
اور اب میں لاسٹ میں بتاؤں گی آپ کو ان تمام سچویشن سے باہر آنے کے لیے کچھ ایسے پوائنٹس جو کہ اگر آپ اپنا لیں گی جس سے کہ آپ کسی سے بلا خوف و خطر بات چیت کر پائیں گی بہت ہی ایزیلی. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جب کسی سے بھی اپنی بات منوانی اور اپنا موقف رکھنا ہونا تو کسی مشکل صورتحال میں ہو تو آپ اپنے آپ کو خود کو مینٹلی تیار کریں کہ آپ نے کس سے کتنی کیسے اور کب بات کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان چیزوں کو ذہنی طور پر پہلے سے تیار کر لیں تو آپ زیادہ آسانی اور بہتر طریقے سے بات کر پائیں گے. دوسری, جب بھی آپ کسی سے بات کریں ریلیکس اور بالکل کول ہو کر بات کریں, اور اسمارٹنس بالکل نہیں کرنی, کسی کی بات نہیں کاٹنی. کسی کی بات کا کاٹنا ویسے بھی برے مینس میں آتا ہے. بڑھ چڑھ کر اور شور کے ساتھ لاؤڈلی بالکل بھی نہ بولیں. آپ اگلے کو بھی بولنے کا موقع دیں اور اپنی بات بھی کریں. ڈونٹ فوکس آن یور سیلف وائل یو ٹاکنگ. دیکھیے, بات کرتے ہوئے نا آپ اپنے آپ پر, اپنی شخصی پہلو پر بالکل بھی فوکس نہ کریں, اپنی پرسنالٹی پر فوکس نہ کریں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, میں کیسی دکھ رہی ہوں. آپ نے صرف اپنی بات پر فوکس کرنا ہے, اپنی بات کرتے ہوئے کو ٹارگٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل, جیسے کچن میں کام کرتے ہوئے ہم صرف اور صرف کچن پر ہی فوکس کر رہے ہوتے ہیں, سیم لائک دیٹ آپ صرف اپنے بولنے پر فوکس کریں, ورنہ آپ پھر سے ہیسیٹیشن کا شکار ہو جائیں گی, ہچکچا جائیں گی اور جھجک جائیں گی. اور آپ جو کسی کو کنوے کرنا چاہ رہی ہوتے ہیں یا کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اپنی رائے دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ وہیں کا وہی رہ جاتا ہے. بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بات ویلڈ بھی ہے یا نہیں, کوئی سن بھی رہا ہے یا نہیں, کوئی رسپونڈ بھی کر رہا ہے یا نہیں. اچھا, یہ پوائنٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈونٹ اسپیک ال فار ادرس. دیکھیے, کسی کی شکایت یا کسی کی چغلی نہ کرے, یہ تو ویسے بھی اخلاقاً اچھی بات نہیں ہے. اور ایک تو یہ بات عادت بھی بہت سخت ناپسندیدہ ہے, اور دوسرا اس کا گناہ بھی بہت ہے. دوسرے, آپ کا کسی کی شکایت یا چغلی لگانا کسی کے ساتھ خود آپ کو بھی ڈی ویلیو کر رہا ہوتا ہے. یہ بات بھی آپ کے لیے ہیسیٹیشن بنتی ہے. ضروری تو نہیں کہ نیگیٹیو ہی بولا جائے دوسروں کے لیے, آپ کسی کے لیے اس کی چغلی اور شکایت کی جگہ اس کی تعریف بھی تو کر سکتے ہیں نا. دیکھیں, ہماری زندگی تب تک نہیں بدلتی جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے. غیر ضروری باتوں سے بچیں, فضول گوئی نہ کریں, کام کی بات سے کام کی حد تک تعلق رکھیں, سیدھی, صاف اور ٹو دی پوائنٹ بات کریں. ایکسیپٹ یور مسٹیکس. اچھا, اکثر لوگ اس وجہ سے بھی دوسروں سے بات کرتے ہوئے کمپلیکسڈ ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے کوئی بات غلط نہ نکل جائے. تو دیکھیں, انسان غلطی کا پتلا ہے. ٹو ایئر ہیومن, غلطی ہو جاتی ہے سبھی سے, ہم بہت ہی کمزور انسان ہیں, غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. بس اپنی غلطی کو مان کر اسے سدھارنے کی کوشش کریں. تو بات کے دوران جو غلطی آپ سے بھی ہو جاتی ہے تو اسے ٹھیک کر کے سدھارنا عقل مند اور سمجھدار انسان کی نشانی ہے. غلطی مان لینا کمزوری یا کسی کمی کی علامت نہیں, بلکہ آپ کو آگے بڑھنے کی ترویج دیتا ہے. آپ کا غلطی مان لینا ہمیشہ پازیٹیولی بات کرنے کا سوچیں. بات شروع کرنے سے پہلے ہی اگر آپ نیگیٹو باتوں کو سوچنے لگ جائیں گی تو پھر اپنی غلطی کو آپ کیسے سدھار پائیں گی. یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جن کو اگر آپ امپلیمنٹ کریں گی تو کسی سے بھی بات کرتے ہوئے جھجکیں گی نہیں, ریلیکسنگ فیل نہیں کریں گی, اور پوری خود اعتمادی کے ساتھ اپنی بات دوسروں کے سامنے رکھ پائیں گی. ان تمام پوائنٹس کو امپلیمنٹ کر کے آپ بہت ہی ایزیلی اپنی لائف کو ایک خوبصورت اور پازیٹیولی چینج دے سکتی ہیں. جی ہاں, تو ولاگ میں بیہائنڈ جو کچھ بھی چل رہا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا. اور میں نے 2 دن پہلے, عید سے 2 دن پہلے گاجر کا حلوہ بنایا تھا جو کہ کافی کوانٹٹی میں مجھ سے بن گیا, اور الحمدللہ اللہ پاک برکت بھی ڈال دیتا ہے, گھر والوں کو بھی پسند ہے. اور یقین مانیے, ایک ہاؤس وائف اور ایک ہوم میکر کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ اپنے گھر والوں کے لیے کر سکوں وہی اس کی خوشی اور اس کی تسکین ہوتی ہے. تو بہت ہی پیاری خوبصورت خوشی کی فیلنگز آتی ہیں جب میں کچھ بنا کر پریزنٹ کرتی ہوں اپنی فیملی کو اور انہیں وہ پسند آتا ہے. تو یہی چیز ہے. اور سیکنڈ یہ کہ تھوڑی سی ونٹر کی یاد میں نا میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ سویٹ ڈش میں ایسا کچھ ہو, کیونکہ عید پر بھی اتنا خاص کوئی ٹائم اور موقع مل نہیں سکا گرمی کی وجہ سے. تو یہاں پر میں نے مائکرو میں تھوڑا سا یہاں گاجر کا حلوہ جو ہے وہ اسے چکر دے دیا. ویسے میں مائکرو بہت ہی کم یوز کرتی ہوں, نہ ہونے کے برابر بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت پڑے. آئی نو کہ اس کی جو کیمیکل ویوز ہیں وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہیں ہم سبھی کی ہیلتھ کے لیے. تو کوشش کریں کہ جتنی مشینز ہیں, الیکٹرانکس ہیں, جتنی ایکسیسریز ہیں وہ ایک حد تک یوز کی جائیں, ہماری ہی کنوینئنٹ کے لیے. لیکن حد سے زیادہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم سب کے لیے نقصان دہ ہی ہوتی ہے. تو اور میری موٹیویشنل اور جتنی بھی انسپائریشنل ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں, میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میری یہ تمام
یوٹیوب کی پیاری پیاری جو فیملی ہے میری، پیاری پیاری ہوم میکر اور ہاؤس وائف سسٹرز ہیں، ان کو کسی نہ کسی میرے پوائنٹ سے، کسی نہ کسی میری پازیٹیو تھاٹ سے، موٹیویشن سے میں ان کو موٹیویٹ کر سکوں، آپ کی سیلف گرومنگ ہو سکے، آپ کی پرسنالٹی گروم ہو سکے، اور آپ اپنی سیلف امپرومنٹ پر کوئی نہ کوئی موٹیویشنلی ورک کر سکیں، اور تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو ٹینشن اور ڈپریشن فری کر سکیں۔ کسی حد تک ہم سبھی کا یہ تھوڑا سا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو، اپنی ہیلتھ کو بھی فوکس کریں۔ صرف فیشن اسٹائل دس اینڈ دیٹ اور کاموں میں ہی لگے رہنا لائف کا نام نہیں ہوتا۔ لائف بہت ہی خوبصورت ایک گفٹ ہے اللہ پاک کی طرف سے، جس کا ہمیں جتنا ہو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا، پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیا کرے دوسروں کے ساتھ، تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، اور میرے یہ پوائنٹس، میرا یہ جو کانٹینٹ ہے کسی اور کے کام آ جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ اور جرنلنگ کرنا میری موسٹ فیوریٹ ہابی بھی ہے، اور میری موسٹ فیوریٹ ایک ایکٹیویٹی بھی ہے، جو کہ میں ڈیلی بیسس پر کرتی ہوں، اور جو کچھ میں نے شیئر کرنا ہوتا ہے آپ سب کے ساتھ پوری ایک ریسرچ کے بعد، اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد ہی کرتی ہوں۔ ایسا نہیں کہ بس منہ اٹھا کے جو بھی علم غلم دماغ میں آیا بس بولے چلے جاؤ، نہیں جی، اس کے لیے اسپیسیفکلی مجھے ٹائم دینا ہوتا ہے، نوٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وائس اوور میں آپ سب کے ساتھ اس کو سمرائز کرنا ہوتا ہے۔ تو جی یہ سب کچھ جو ایفرٹ ہے نا وہ ایک ولاگ کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور اگر آپ لوگ میرے مین چینل کو بھی وزٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں لنکس ضرور چیک کر لیا کریں۔ سو کرتی ہوں یہیں آج کے ولاگ کا اینڈ۔ سو سی یو ٹمارو ان دا نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ ود دا ویری برانڈ نیو کانٹینٹ۔ اسٹے ہیپی، اسٹے بلیس اینڈ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف الاٹ۔ ریممبر می ان یور پریئرز۔ اللہ حافظ۔